بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، کہ اے قوم بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی، اور میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وایای فارہبون، اور خاص جو ہے وہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا تم پر، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ اس طرح جس طرح پہلے کے کافر تھے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑے داموں جو ہے وہ تم نہ بیچو۔ وایای فاتقون، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ فرمائی تھیں۔ لفظ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونا، عبداللہ، امیر، مجاہد، یہ اس کے جو ہے وہ معنی ہیں۔ اور حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے، یعنی کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ لقب ہے کن کا؟ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی کہ یہ پورا ایک سمجھ لے کہ جو سلسلہ نسب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا جو ہے یہ لقب ہے کیا؟ اسرائیل۔ تو ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے قوم بنی اسرائیل۔ اس کو پر اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں فرمائی تھیں۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کے ہر انسان پر ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم اس کو شمار نہ کر پاؤ گے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو قوم بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں فرمائی تھیں، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، کہ جو ان کو زندہ جو ان کے جوانوں کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، یہ سلوک کیا کرتا تھا فرعون قوم بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ پھر ایک پتھر سے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ جاری فرما دیے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر جماعت نے، ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب جو ہے وہ جان لیا۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے ان پر نعمت فرمائی تھی۔ پھر ان کو تورات کا امین بنایا، جس میں کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تھا، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا ذکر تھا، اور وہ تمام نعمتیں جو ان کو عطا کی تھی ان کی اس کتاب میں تورات میں ان کا ذکر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب کریم آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ان کو یہ کہا کہ تم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان کو وعدہ یاد کروا رہا ہے، وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دی تھی، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ رب العالمین انتہائی کرم اور فضل فرمانے والا ہے، اور اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ کہاں بندہ اور کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں اللہ کا مقام، کہاں خالق کا مقام۔ پھر بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین قوم بنی اسرائیل کو اپنا وعدہ جو ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ یاد کروا رہا ہے۔ یہودیوں کا اللہ سے عہد اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کی اتباع کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شریعت یا آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کا اقرار کریں۔ اگر وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان سے وعدہ تھا۔ اور عام لوگوں سے یہ عہد ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو دنیا میں ان کی جان اور مال جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اے یہودیو، جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کی طرح کافر۔ اچھا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو ہے وہ جو تحریف کر دی تھی، قرآن مجید ان تحریفات کا مصدق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کتاب اس چیز کے مصدق ہے، اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، یعنی کہ جو کچھ اس میں ہے اس کی سب کی یہ تصدیق کرنے والا یہ قرآن پاک ہے، اس پر لہذا تم اب ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ جو کتاب تھی جو ان کے پاس موجود تھی تورات شریف، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا بھی ذکر تھا اور اس کی عبادت کا حکم بھی تھا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے اس میں حکم اشاع فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کاموں سے ممانعت بھی اس میں موجود تھی۔ اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں جو ہونا ہے ان قرآن مجید کا بھی ذکر اس کتاب میں موجود تھا تورات شریف میں، اور چونکہ ہر نبی کی شریعت جو الگ ہوتی ہے، اس نبی کے زمانہ اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شرعیہ میں تورات کا مخالف ہے، لیکن یہ مخالف اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فروعی احکامات کے اندر ہے، یعنی کہ جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت یا انبیاء کرام علیہ السلام کی جو رسالت یا جو فرشتوں کا جو ذکر ہے اس کے اندر مخالفت نہیں ہوتی، نہ اس کے کوئی خلاف ہے، بلکہ یہ وہ جو ہمارے جو فروعی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وگرنہ ہر نبی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اللہ رب العالمین کی طرف ہی دعوت دی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو اس لیے تورات میں بھی وہ چیزیں موجود تھیں، قرآن مجید ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ تورات میں موجود تھا۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام پر جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، اس کے اندر پہلی کتابوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت یہودیوں کو یہ چیزیں یاد کروا رہا تھا، فرما تھا اذکروا، اے قوم بنی اسرائیل تم یاد کرو ان چیزوں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، یعنی کہ جب قرآن پاک آ گیا، میں تمہارے درمیان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ چکا،
میں نبی ہوں، جب تم مجھے نبی مان چکے ہو تو اب کیا کرو کہ تم اہل کتاب سے اب کوئی مسئلہ دریافت نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے. یعنی وہ تمہارے ساتھ اچھائی والا معاملہ نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ برائی والا معاملہ ہی کریں گے. وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے سوال کر کے تم کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے ہو، بلکہ تم باطل راہ پر ہی چلو گے. لہٰذا ان سے اب تم نے کوئی سوال نہیں کرنا. یا پھر کیا ہوگا کہ وہ حق کی تکذیب کریں گے، یعنی وہ تمہارے سے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکیں گے. بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا. یعنی کہ جو کتاب تو موجود ہے، اگر اس کتاب کا صاحب بھی موجود ہوتا تو اس کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ موجود نہ تھا. ان پر بھی لازم تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آتے. تو یہ اس کتاب کی اہمیت اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی جو چیز ہے یعنی قرآن پاک، اس کی اہمیت کو کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ہم باتیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہل کتاب میں سے کسی نے ایک کتاب دی، وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور اس کتاب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا پڑھا تو آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا ابن خطاب تم اس کتاب کے بارے میں حیران ہو، متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف پاکیزہ دین لے کر آیا ہوں. تم ان سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے، یہ تم کو سچی خبر دیں گے تو تم اس کی تکذیب کرو گے، اور جھوٹی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زمانہ میں لے آئیں، یعنی یہ جو تمہارا زمانہ ہے اس میں بھی اگر وہ تشریف لے آئیں تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو. یعنی اب جب میں آ چکا ہوں، میں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کو لے آیا ہوں، اب تمہارے لیے کسی اور شریعت کو ماننا یا کسی اور کتاب کو ماننا یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز و درست عمل نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں تو بھی ان کو میری پیروی کرنا ہی ضروری ہوگا، کیونکہ اب میں بعد میں آنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں. اب جب میں آخر میں آ گیا تو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں، اگر وہ میرے زمانہ میں آئیں تو ان کے لیے میرے اوپر ایمان لانا لازم ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کیا کہ لما آتیتکم من کتاب، کیا میرے انبیاء کرام علیہ السلام جب میں تم کو کتاب دے دوں اور حکمت بھی عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا برگزیدہ رسول تم میں تشریف لے آئے. کیسا رسول؟ مصدق لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تو تم نے کام کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ان کے اوپر ضرور ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اور میرے اس بھاری ذمہ کو قبول کیا؟ تو قالوا، سب نے کہا اقررنا، ہاں بھائی تعالیٰ ہم نے اقرار کیا. تو قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. یعنی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، اب کسی اور کو نبی ماننا یا کسی اور کتاب پر قرآن پاک کو چھوڑ کر اس پر ایمان لانا یہ کسی کے لیے بھی جائز و درست نہیں ہے. جب کریم آقا علیہ السلام آ گئے، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی خاتم المرسلین ہیں. اب کسی اور نبی ہونے کا اگر دعویٰ بھی کرے تو وہ جھوٹا ہوگا اور کبھی بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ واصل جہنم کیا جائے گا. تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو ان کے پاس میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو. اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ میری جو آیات ہیں ان کو تھوڑے داموں نہ بیچو اور مجھ سے ڈرو. وہ قوم کیا کرتے تھے کہ ان کو کچھ پیسے ملتے تھے اس کتاب کے حوالے سے، یعنی کہ وہ اپنی جو کتاب ہے اور اس کو بیچتے تھے، یعنی کہ کہیں کسی کے پاس جانا تو انہوں نے دنیاوی منفعت کو مقدم رکھنا.
اور جو آخری مقاصد ہیں، جو آخری منفیت ہے، اس کو پس پش ڈال دینا، تو اللہ رب العالمین سے منع فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیات کو تھوڑے داموں میں مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور خاص تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ